عائشی آواز الف با تا. الصلاة والسلام على رسوله سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. دوستو بزرگو، مقصود و مطلوب ایک ذات ہے، وہ اللہ ہے. اگر مقصود اللہ کی ذات نہیں، مطلوب اللہ کی ذات نہیں، اور کائنات میں سب سے بڑھ کر محبوب اللہ کی ذات نہیں، اور صرف معبود اللہ کی ذات نہیں، تو انسان 100% ناکام ہے. یاد رکھیے، اللہ نے یہ ساری مخلوق اپنی ذات کی پہچاننے کے لیے پیدا کی ہے. ہر معرفت مقصد ہے. اگر اللہ کو نہ پہچانا اور نیک عمل کیے تو عارفین فرماتے ہیں دوزخ لازم ہے. اس لیے کہ اللہ کو پہچانے بغیر جو عمل ہوتا ہے وہ غیر کے لیے ہوتا ہے، چاہے شہادت کا عمل ہو، چاہے دین کی محنت کا عمل ہو، چاہے سخاوت کا عمل ہو، کوئی قبول نہیں ہوتا. اس لیے کہ انسان جب خالق کو نہیں پہچانتا تو لامحالہ غلط پہچان مقصود کی آتی ہے، غلط پہچان مخلوق کی آتی ہے. جب مخلوق کی پہچان آتی ہے تو انسان قبول نہیں ہوتا. اس لیے اللہ رب العزت نے خود اپنی ذات کی تعریف کی ہے. کسی نے اپنی تعریف نہیں کی، کسی نبی یا رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعریف نہیں کی. صرف اور صرف اللہ نے اپنی تعریف کی ہے، اور تعریف بھی اس طرح سے کی ہے کہ کسی تعریف کا وجود ہی نہیں رکھا، کسی تعریف کا وجود نہیں رکھا، اور تعریف کی انتہا بھی نہیں رکھی کہ کوئی انتہا ہو اس کی تعریف. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سارے سمندر روشنائی بن جائے، مثل اور سمندر ان کی مدد میں آ جائے، وہ بھی روشنائی بن جائے. لکھنے والے کتنے چاہیے بولو تو بھی اس کی تعریف پوری نہ ہو. اس کا معنی یہ ہوا کہ کسی کی تعریف ہی نہیں. آپ کو انبیاؤں کی تعریف نہیں. سنیے غور سے، تخلیق کی تعریف خالق کے نسبت پر ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، بچپن انہیں بخشا، پرورش اس کی جوان بنایا، جس کو چاہا اس کو بڑا بنایا. نبوت اس نے دی، علم اس نے دیا، حلم اس نے دیا، سب کچھ اس نے دیا. کسی کا کچھ باقی نہیں رہتا. پھر کسی کی تعریف ہی نہیں رہتی. ہمارے ہاتھ، ہمارے کان، ہمارے پیر، سب کچھ اللہ نے دیے. کان خوبصورت ہے کہ تیرے نہیں ہے،
ہاتھ خوبصورت ہیں کہ تیرے نہیں، صلاحیت استعداد کچھ تیرا، اور کسی کا کچھ نہ ہو اس کی تعریف نہیں ہوا کرتی. لیکن اللہ رب العزت نے عزت دی. وَلِلَّهِ عِزَّتِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ. اللہ نے عزت دی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے بلند کیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ ہی کی تعریف کی، اپنی تعریف نہ کی. کہیں ایک جگہ بتا دو اپنی تعریف کی ہو. اس لیے کہ آپ پر یہ معرفت تھی کہ میں اگر بنایا گیا ہوں، سجایا گیا ہوں اور رنگ لیا گیا ہوں، اس سب میں اس کی ہی عطا ہے، اسی کی عطا ہے، کسی کی عطا نہیں. لیکن اللہ نے آپ کو عزت بخشی اور آپ کی عزت کو بلند کیا، آپ کی تعریف کو بلند کیا، غرض کہ آپ کی تعریف بھی اللہ کی تعریف بن گئی. آسمان کی وسعت اللہ کی تعریف بن گئی، سورج کی روشنی اللہ کی تعریف بن گئی. اس طرح ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عزت، آپ کی رفعت، آپ کے اخلاق کلیتاً اللہ کی تعریف بن گئی. یاد رکھیے، ایک ایسا موضوع جو بنیادی ہے جس پہ انسان چلتا ہے بڑا کامیاب ہو جاتا ہے، بہت کامیاب ہو جاتا ہے. یعنی شرک کے جلی و خفی. ایک شرک اکبر کہلاتا ہے، وہ تو ناکام کر دیتا ہے، لیکن دل کو یہ تاثر لینا چاہیے کہ ہم جلی اور خفی دونوں سے پاک ہو، دونوں سے پاک ہو. اگر دونوں سے پاک نہ ہوئے تو دل جس کا تاثر لیتا ہے وہ اس کا یقین بنتا ہے. غور سے سنیے آپ اس موضوع کو. دل جس کا اثر لیتا ہے اور تاثر لیتا ہے وہی یقین بنتا ہے. انسان شکلوں پہ فریفتہ کیوں ہوتا ہے؟ حسن پہ فروختہ ہو جاتا ہے، جمال پہ فروختہ ہوتا ہے. جیسے زلیخا یوسف علیہ السلام پہ شیدائی ہو گئی. دنیا کا 1/3 حصہ حسن و جمال یوسف علیہ السلام میں تھا، لیکن جب آپ کے گھر میں آ گئی، آپ سے جب نکاح ہو گیا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ عاشقہ کیسی بنی؟ یوسف علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے، اللہ میرے حسن جمال کے ساتھ یہ نکاح میں آئی، لیکن کچھ اس کی حالت مجھ سے بدل گئی ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ اب ہماری بن گئی ہے. اس لیے کہ یوسف کی جمال اور حسن میں اس کو یوسف ہی نظر آئے، لیکن نبوت پیغمبر کی صحبت میں پھر اللہ نظر آئے کہ یوسف نہیں، اس جمال و حسن میں کوئی اور ہے، یہ عطا کرنے والا اور ہے. اس لیے حضرت زلیخا کچھ تاثرات سے کٹ گئی، شوہر کے حقوق میں نہ کٹی، محبت میں نہ کٹی، تاثرات میں کٹ گئی. اوہو، حضرت یوسف علیہ السلام کا مشاہدہ حسن و جمال کا عجیب تھا، لیکن آج پتہ چلا کہ اس حسن و جمال میں تخلیق خداوندیہ تھی. یوسف نہیں تھے، بنے نہیں تھے، بنائے گئے تھے. تو بنائے گئے تھے، اس کی تعریف کیا اس وقت لازم و ضروری ہے جبکہ قرآن کہے، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور نیک لوگوں کی محبت کے بارے میں کہا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تم محبت کرو، اور جس کو میں نے بنایا ہے اس کی تعظیم کرو. لیکن بنیادی حقیقت یہ ہے دوستو کہ اللہ رب العزت ہی ایک ذات ہے، صرف اسی کی تعریف ہے. ایک نکتہ نہیں بلکہ مریاد ہے، کوئی نہیں تھا، اکیلے تھے. نہ اس وقت حال تھا اور نہ اس وقت ماضی تھا، نہ مستقبل،
اور اس وقت بھی نہ اللہ کے لیے حال ہے، نہ ماضی مستقبل ہے، بلکہ تینوں حالات میں یہ زمانہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زمانہ اللہ ہے، اس کو برا نہ کہو، زمانہ اللہ ہے، یہ اثر نہیں لیتا، اثر دیتا ہے، یہ منزہ ہے، لیس کمثلہ، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، یعنی یہ مخلوق میں سے نہیں ہے اس لیے کہ مخلوق بعد میں ہے، یہ اول ہے، ایسا اول کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور آخر میں کہا لمن، اس دن کا مالک کون ہے؟ فرمائیں گے خود فرمائیں گے واحد القہار، یہ آخر ہے اور اس کی آخر کی کوئی انتہا نہیں۔ ہماری اول کی ابتدا ہے، تمام انبیاؤں کی اول کی ابتدا ہے، آخر کی انتہا ہے۔ یہ کہتے اول ہوا آخر، یعنی اول ہوا آخر، ان کی اول کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ توحید کا سبق ہی اصل ہے، ورنہ عبادت اخلاقت سب ڈھونگ ہے، سب بیکار، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تو نہ اس کی اول کے آخر جو ابتدا ہے، نہ آخر کا کوئی انتہا ہے، پھر اس کی مثل کوئی نہیں، یہ شکل نہیں رکھتا، صورت نہیں رکھتا، نہ شکل رکھتا ہے نہ صورت رکھتا ہے، بلکہ نور السماوات والارض، کیسا نور؟ دل کو 1000 مرتبہ دکھا دے اور تم اس کو بتا نہ سکو کیسا نور ہے، اس لیے کہ جو تشریح میں اور ترجمے میں آ جائے وہ اللہ نہیں، وہ مخلوق ہے۔ دل کو 1000 مرتبہ دیدار کرا دے لیکن کوئی بتا کیسا اللہ ہے، مجال نہیں نہ تمہاری نہ انبیاؤں کی، اس لیے کہ جو تشریح میں آ جائے، جو تصور میں آ جائے اور جو تفسیر میں آ جائے، جو بیان میں آ جائے، اس کو اللہ ہی نہیں کہا جاتا، وہ وراء الورا ہے، وہ وراء الورا ہے۔ کان نہیں اور سن رہے ہیں، کان نہیں اور سن رہے ہیں، آنکھیں نہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور سن رہے ہیں بیک وقت 14 طبق کے ذرے کی آواز کو سن رہے ہیں، بیک وقت، یہ نہیں کہ باری باری، بیک وقت 14 طبق میں جو کچھ ہے بیک وقت سن رہے ہیں، آنکھ نہیں اور دیکھ رہے ہیں، بیک وقت 14 طبق کے ہر ذرے کو دیکھ رہے ہیں۔ عرشتہ فرش اور فرشتہ تحت الثرى، جو کچھ ہے اس سب کو دیکھ رہے ہیں۔ علیم کیسے؟ سب کو جان رہے ہیں بیک وقت۔ خبیر کیسے؟ بیک وقت خدا پاک کی قسم سب کی خبر ہے، ظاہر کی بھی خبر، سینے کی بھی خبر، آنتوں کی بھی خبر۔ ایک اگر آنت پریشانی میں ہے تو وہ جانتے ہیں، ایک دل دھڑکن میں ہے تو وہ جانتے ہیں، بیک وقت سب کے ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ اسی کا نام اللہ ہے، میں کہوں سمجھ میں نہ آئے تو کہو اسی کو اللہ کہتے ہیں، اللہ اسی کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے، اس لیے اس کی معرفت ناممکن، ممکن ہو وہ مخلوق ہے، ہمارے آنکھوں کی معرفت مشکل، ناممکن نہیں، مشکل، بہت مشکل۔ معرفت علم ذہن لیتا ہے، لیکن دل جو معرفت لیتا ہے وہ زندگی کے احوال کا لیتا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جو مشکل ہے۔ حضور کے دل کی معرفت کون لے سکتا ہے؟ جو اس دل میں مخلوق کا درد نہ ہو، وہ حضور کے درد کو کیا جانے؟ وہ تقویٰ نہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا، وہ آپ کے تقوی کی بلندیوں کو کیا جانے؟ جو آپ کے دل کے انوارات تھے اور آپ کے دل کی جو کیفیتیں تھیں اور آپ کے دل کی جو وسعت تھی، وہ جو ایسا دل میں رکھتا وہ کیسے جانے؟
یہ صحابہ کو پوچھ تم نے حضور کو پہچانا کہ مشکل، لیکن جب آپ میں سے صفات ہم میں منتقل ہوئی تو کچھ پہچانا. جب ہم میں درد آیا تو ہم نے جانا کہ درد کس کو کہتے. جب تو ہم نے کہا کہ ماں باپ ہمارے قربان، ویسے نہیں کہہ دیا ہم نے. جی ہاں، جب ہمدردیوں کا نظام ہمارے اندر آیا تو ہم نے کچھ پہچانا. سخاوت کے خاکے ہمارے اندر آئے تو کچھ پہچانا کہ اللہ کو پہچاننا کہ ناممکن کی شرح یہ کہ جب اللہ مہربان ہوتے ہیں، انسان صحیح تعلیم ہوتا پہچاننا چاہتا ہے تو وہ خود پہچان دیتے ہیں. اور جس کو اللہ معرفت قلبی علمی اور مشاہدے سے دے وہی انسان کامیاب ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کو پہچاننے کے بغیر، آپ کی معرفت کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوتی. حکم کرتے ہیں اللہ. اس لیے لوگ اپنے جیسا اللہ کو سمجھتے ہیں. اس لیے کہ انسان کو جو خالق کی معرفت نہ ہو تو وہ سنتا ہوگا کہ ہر دفتر میں باری باری حکم کرتا ہوگا کہ فلاں کام کر لو. نہیں سنیے بھائی، یک پر پورے عالم میں ایک لفظ سے بولتا ہے. سمندر کے فرشتوں کے لیے، آسمان کے فرشتوں کے لیے، زمین کے فرشتوں کے لیے، جہاں جہاں ملائکہ مقرر ہے وہاں، اور جن و انسان کے حالات تمام تم کے تغیر میں ایک لفظ بولتے ہیں کن. ایک ہی مرتبہ بولنے میں سارے عالم میں حکم چالو ہو جاتے ہیں. اس کو اللہ کہتے ہیں. یہی تو ذات ہے جس کو پہچانا جائے، اور یہی ذات ہے جس کو دل دیا ہوا ہے. بھولا تو جو گٹیا سے گٹیا شے ہے اس کو تو نے دل دے دیا. ظلم تو اپنی ذات پر تو نے یوں کیا کہ جو تیرے خدمت کے لیے پیدا کیا تو نے اس کو مخدوم بنا دیا. تیری خدمت کے لیے سونا پیدا اللہ نے کیا، چاندی پیدا کی، ہیرے پیدا کی، گلے پیدا کیے، تو نے اس کو ہی دل دے دیا. سونے پہ واری واری گیا. سونا تجھے کہتا ہے بے وقوف ہے تو میں تو تیرے لیے پیدا ہوا ہوں، تو اللہ کے لیے پیدا ہوا ہے. پیلے لوہے کو تو نے دل دے دیا. کیا کلمہ پڑھتا ہے تو ہے؟ کچھ کلمے کی معرفت بھی رکھتا ہے، اس ذات کی معرفت رکھتا ہے کہ بے قیمت بن جاتا ہے، بے حیثیت بن جاتا ہے. حیثیت تیری اللہ سے، اس کی معرفت کے ساتھ تیری حیثیت ہے. قبولیت اس کی ابجد کے ساتھ ہے، عبادت کے ساتھ. اور خوب یاد رکھ اس بات کو، اگر معرفت کے ساتھ تو نہیں چلتا تو دل کو روشنی نہیں. اس لیے کہ جب دل روشن ہو جاتا ہے تو معرفت نصیب ہوتی ہے. اس کا عکس پڑتا ہے. اور خدا پاک کی قسم، معرفت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، کوئی نعمت نہیں. محاسبہ کر، تو مطمئن ہو گیا اللہ کو مان کر، تو بے چین نہ ہوا کہ ابھی میں نے پہچانا نہیں. پہچاننے میں بے چین ہوتا، تو مطمئن ہو گیا کہ میں نے مان لیا تو میں نے اس کو پہچان بھی لیا. اگر پہچان لیتا تو کسی کو دل نہ دیتا، کہیں نہ بھٹکتا، کہیں نہ جاتا، کہیں آرزو نہ کرتا، کہیں دامن نہ پھیلاتا. خدائے پاک کی قسم اگر پہچان لیتا تجھے جو کچھ سب کچھ نظر آتا ہے وہ نظر نہیں آئے گا. کوئی تجھے دیتا ہوا نظر آتا ہے، ماں محبت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، سورج سوائیں ڈالتا ہوا نظر آتا ہے، تجھے نظر آتا ہے. یہ سب دھوکھا ہے. معرفت یہ ہے کہ سب میں وہی ہے، ممتا میں بھی وہی ہے. کوئی ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ جب ارادہ کرتا ہے جب ہاتھ بڑھاتا ہے. تیری جھولی میں کوئی روٹی ڈالتا ہے فقیر تو جب وہ ارادہ کرتا ہے جب ہی ڈالتا ہے.
تو نے ڈھونڈا نہیں اس کو، مشکل ڈھونڈا نے، زندگی بیکار گزار کے چلا گیا، نکمی زندگی بنا کے چلا گیا، اور اس دور میں تو اس چیز کا شہدائی ہے، اس چیز کا شہدائی ہے جس کو اللہ نے فتنہ کرا دیا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، زینت قرار دیا مال اور اولاد کو، کہیں اولاد کو فتنہ قرار دیا، آزمائش، اور کہیں عدو قرار دیا، دشمن قرار دیا۔ فتنے کو کہیں تم نے دوست بنایا، کہیں زینت کو دوست بنایا، کہیں دشمن کو دوست بنایا۔ جی ہاں، وہ تو رسالت کے دائرے میں اس کے حقوق تھے، جب تم نے اس کو اپنا بنایا، جب تو نالا ہے اللہ سے، جب بیٹا اٹھا دیتا ہے تو نالا ہے۔ حضور نے آنسو بہائے کہ بندے کا شکر ادا کیا، اس آنسو میں اللہ کا گلہ نہیں تھا، شکوہ نہیں تھا، یہ آنسو رسالت کے دائرے میں تھے، توحید کے دائرے میں نہیں تھے۔ اس لیے آپ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ ہے۔ جب دیا ہوا لے جاتا ہے تو غصے ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیا ہے، کہ نہیں تو نے دے کر ہم کو مالک بنا دیا، تجھے اب حق نہیں پہنچتا کہ تیرا تصرف ہو، ہم جو چاہیں وہ ہو۔ جھگڑا رہتا ہے تیرا اللہ سے ہمیشہ، ہاں ضرور تیرا اندر جھگڑا کرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اس کو پہچانا نہیں۔ معرفت میں اہل معرفت بھی کہتے ہیں کسی نے پہچاننے کی کوشش کی اور توحید لکھی تو کوشش کی سے کوشش کی، کاش انسان اس کو پہچان لیتا تو کامیاب ہو جاتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اللہ نے اللہ کی معرفت دینے کے لیے۔ آپ نے یتلو آیات ہی پہلا سبق جو دیا قرآن کی آیات کا پڑھ کر یہ اللہ کی معرفت تھی، تاکہ انسان اللہ کو پہچاننے کے دل دینے کے لائق یہی ہے۔ سوال صرف وہی کیا جاتا ہے، جھکا صرف اس کو ہی جاتا ہے، اس لیے کہ ہر فیصلے اوپر سے آتے ہیں۔ تجھے پھانسی کا فیصلہ ادھر نظر آتا ہے، تم بے وقوف ہے، فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں۔ جیسے علی کرم اللہ وجہ کہ دہلیز سے جب کچھ شخص آئے، فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہ آج آپ کی زندگی کے لیے ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا سو جاؤ، اوپر کا فیصلہ نیچے کام آتا ہے، بھولے تم نیچے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر علی کی شہادت کا تمہیں کچھ خبر ہے تو فیصلہ شہادت کا اوپر سے ہوتا ہے، تو نیچے پہ یقین رکھتا ہے، تو سفلی پہ یقین رکھتا ہے اور سفلی کو سجاتا ہے۔ مستقل تیرا ظاہر سفلی ہے، آگ ہوا مٹی اور پانی، یہ اوپر کی کوئی شے نہیں ہے، یہ نیچے کھڑکھڑاتی ہوئی مٹی میں سے تجھے پیدا کیا، لیکن تیرے اندر وہ استعدادیں بھر دی، اور اس لیے بھر دی تھی کہ تو پہلے اللہ رب العزت کو پہچانے۔ لیکن تو نے جس کو پہچانا اس کو اللہ نے کوئی اہمیت نہ دی۔ چنانچہ ایک بات سن لیجیے، ہندوستان میں حیدرآباد ہے، ہمارے سندھ میں بھی ایک حیدرآباد ہے، تو مشہور ہے۔ ہندوستان میں بھی حیدرآباد، جس کو ڈیکن حیدرآباد کہتے ہیں، وہاں پر ایک شخص رہتے تھے، عبداللہ نامی شخص تھے، بڑے عاشق تھے سونے کے، جیسے میں اور آپ تو شاید نہیں ہوں گے۔ اللہ جانے کوئی اس کا عاشق نہ ہو تو اللہ ہی کا عاشق ہوتا ہے، وہ اس کا عاشق نہیں ہوتا۔ چنانچہ کسی نے کہا کہ برسوں سے محنت کر رہا ہے بھائی، بات تو ایک نقطے کی کچھ ایسا وسیلہ اختیار کر لے، سبب اختیار کر لے کہ تیری مرضی پوری ہو جائے، کہ بھائی کچھ مشورہ دو۔ میں تو بتائی چیزیں بنا کے تھک گیا، کیمیا بنتا ہی نہیں، سونا ہی نہیں بنتا۔ کہا تو اس وقت چلا جا دہلی میں ایک بستی ہے نظام الدین، وہاں حضرت نظام الدین اولیاء رحم اللہ تعالیٰ رہتے ہیں۔ اس وقت تو رحم اللہ تھے، اب تو اب اس وقت تو مدذل والی تھی، اب اس وقت رحم اللہ ہے۔ وہ خوش ہوا اور آپ کے دربار اقدس میں پہنچا،
یہ سلسلے چشتیہ کے مجدد ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مجدد ہے، اللہ اکبر۔ فاقہ بہت آپ نے چلا، اس لیے کہ فاقے کے بغیر حب رسول کامل کہاں ملتی ہے میاں، اور فاقے کے بغیر معرفت کہاں ملتی ہے۔ گردنوں تک بھر کر ڈکار لینے والے کے قریب بھی معرفت نہیں آتی دوست، نہیں آتی۔ تو آپ کا کھانا جائز ہے کہ کتنا کھانا جائز ہے؟ بیچ میں بات کر لوں، کتنا کھانا جائز ہے؟ عالمگیر سے فتویٰ علیہ جو فقہ کی کتاب ہے، کیا کھانا جائز، کس رغبت سے کھانا جائز ہے، کیسے کھانا؟ کلیت ایک نظام کے ساتھ نور بنتا ہے، تیرا کھانا بکیا پہ کھانا بن جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ وہاں پہنچا، عشاء کا وقت تھا، غالباً عشاء کا ہی وقت تھا۔ حضرت سے مسافہ کیا، مسافہ کر کے درخواست کی کہ ایک درخواست لے کے آیا ہوں کہ کیا ہے کہ حضرت برسوں سے محنت کرتا ہوں، کیمیا نہیں بنتا۔ ایک شخص نے مجھے مشورہ دیا کہ حضرت سے کچھ دعا کرا لے یا کوئی کرامت نہیں لے، کام بن جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے روح اور قلب کی کیا موت ہو سکتی ہے کہ سبب سے زندگی بنتی ہے؟ کام تو اللہ کے حکم سے بنتے۔ کتنا گرا کلمہ پڑھ کر انسان کتنا گرا۔ آپ نے کہا اچھا ہمیشہ کی نماز سے فارغ ہو جائیں گے، معمولات سے ہم دونوں چلیں گے۔ بہت خوش ہوا کہ آج کام ہو گیا۔ چاند کا چاندن تھا، جمونا کے کنارے گئے، جو ندی ہے نا، دریا جمونا نام سے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جب باہر آدمی نکلتا تو چاند کا چاندنا تو بہت کھلا ہوا ہوتا ہے۔ آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو کہنے لگے عبداللہ میرا ارادہ کچھ اس سے دیکھا ہے، میں پیشاب کے لیے بیٹھتا ہوں، اگر تو تھوڑا سا دور ہٹ جا اور اپنے پوچھ کر لے۔ میں آپ کو مسئلہ بتا دوں کہ یہ حکمت تھی، ورنہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ آپ مسائل نہیں جانتے تھے، میں اس کی بھی کچھ شرح کروں گا انشاءاللہ۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ پیشاب کے بہانے سے بیٹھ گئے، پیشاب کرنے کے لیے پیشاب کے بہانے سے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا عبداللہ ڈیلا لینا بھول گیا، ڈیلا دے ڈیلا کہ اچھا حضرت اچھا۔ عبداللہ جہاں نظر آ رہے سنگریزے تھے گول، سب سونا ہی سونا، سونا ہی سونا۔ وہ حیرت پہ پڑ گیا کہ عبداللہ دیر کیوں لگاتا ہے کہ حضرت یہ سونا ہے، سب سونا ہی سونا، کہ اس میں سے ایک سونا اٹھا کے دے کہ حضرت ہم نے مسئلہ سنا ہے کہ سونے سے استنجا نہیں ہوتا۔ آپ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بیوقوف، جس سے پیشاب پاک نہیں ہوتا اس کی تمنا لے کے آیا ہے۔ اتنا بھی سونے کو اللہ نے درجہ نہیں دیا، خدا پاک کی قسم، لیکن تو نے اس کو بہت بڑا درجہ دیا، تو نے اس کو بہت بڑا درجہ دیا، بہت بڑا درجہ دیا۔ تو نے اس کو گلے سے لگایا کہ پہننا ممانعت ہے تو یقین کے ساتھ پہننا، خدا پاک کی قسم حرام ہے ممانعت، تم کہتے ہو کہ اس سے عزت ملے گی، انگوٹھے سے عزت ملے گی، گھر میں سونا ہوگا تو عزت ہوگی، بلائیں نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں۔ سبب کو یقین کے ساتھ چاہے چھوٹا ہو بڑا اختیار کرنا حرام ہے، اور سبب کو چھوڑنا حرام ہے۔ رسالت کے دائرے میں سبب کو مقید کرنا اور توحید کے تاثر میں سبب کو دل سے نکال دینا، یہ ایمان اور اسلام ہے، اس میں ہماری ساری زندگی آ جاتی ہے۔ آپ تو کھڑے ہو گئے اس لیے کہ پیشاب کے وقت ضرورت ہو بہت تو بول سکتا ہے، تو پیشاب کے بہانے بیٹھے تھے، وہ قدموں میں گر گیا اور معافی مانگی، اور الحمدللہ اللہ کا سچا بندہ آپ کی صحبت میں رہ گیا۔ دیکھا آپ نے حیثیت کس کو دی اللہ پاک نے؟ اس لیے کہ جس کو حیثیت دیں گے اس پہ یقین آئے گا۔
مال کے نقشے نہیں ہوں گے، ناکام ہوں گے، یہ یقین بنے گا. تو جس اسی یقین پہ استعمال ہوگا وہ ہمارے عمل بنیں گے اور بے پناہ ہلاکت ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں مشاہدے کر کر کے بتائے ہیں ایسے مال والے اور ایسے یقین والوں کے. مالدار کی بات نہیں کرتا، لیکن یاد رکھ دو کہ جو اپنی طاقت پہ یقین رکھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے. نہ صلاحیت پہ یقین، نہ قوت پہ یقین، نہ حسن پہ یقین، نہ جمال پہ یقین، صرف یقین اللہ کی ذات پر، صرف یقین اللہ رب العزت کی ذات پہ ہو. اس لیے سیدنا عبد القادر جیلانی پیر رحمہ اللہ کو آپ کے صاحبزاد محترم نے پوچھا، جن کا نام حضرت عبد الوہاب رحمۃ اللہ تھا، کہ ابا جان یہ عراق کے پہاڑوں کے مجاہد ہے اور یہ رات دن رونا اور یہ محنت، یہ جفا کشی اور مجاہد ہے کس لیے؟ کہا سکرات کے وقت پوچھا، بیٹے تم رہ جائے دل میں کوئی نہ رہے، تم رہ جائے، نہ جانے تو موت کے وقت کس کس کو دل میں لے کے جائے گا. اور یہاں اللہ کی دعوت تھی. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی ہے جو سارے عالموں کا رب ہے. جی ہاں، جتنے عالم ہیں اس میں جتنی چیزیں اس کا رب ہے. کیا معنی؟ پرورش اس کو کرتا ہے، جس پیڑ کو چاہتا ہے سوکھا کر دیتا ہے، جس پیڑ کو چاہتا ہے ہرا کر دیتا ہے، جس کھیت کو چاہتا ہے اجاڑ دیتا ہے، جس کھیت کو کاٹتا ہے اس کو نشو و نمائی فرماتا ہے، جس بشر کو چاہتا ہے اس کی تندرستی اجاڑ دیتا ہے، اور جس بیمار کو چاہتا ہے اس کو مستندہ کر دیتا ہے. نظر آتا ہے اسباب کے نقشوں میں تو نے مسبب کو نہ دیکھا. مصیبت تو یہ ہے تو نے معرفت مسبب کی نہ لی، اس لیے سبب کا گرویدہ ہو گیا. اس لیے تم دیکھ لیں کہ دنیا میں کسی قدر تو عقل کو استعمال کرتا ہے، کہ ثانی کی تعریف کرتا ہے کہ فلاں چیز فلاں آدمی نے بنائی، بہت کاریگر معلوم ہوتا ہے. لیکن روزمرہ کی زندگی میں اگر پھل دیکھتا ہے اور اگر اور نعمتیں دیکھتا ہے، بیوی کو دیکھتا ہے، بچے کو دیکھتا ہے، تو نے کبھی نہیں کہا کہ تو نہیں بنا، اللہ نے بنایا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. جمال و بیوی کو دیکھا اور مسکرا ہی نہیں اور دل اندر سے مچلنے لگا. شاید جمیل کو نہ دیکھا، جمال کو دیکھا، اس لیے کہ تو نے تخلیق کو دیکھا، خالق کو نہ دیکھا، اور یہ تاثر حرام ہے. پھل کو دیکھا کتنا اچھا پھل ہے، پھول کہے گا کیا بکواس کر رہا ہے، میں بے زبان ہوں، اور نہ تجھے جواب دیتا کہ میں نہیں بنا، میری کیا تعریف کرتا ہوں، میں نہیں بنا، کوئی بنانے والا اور ہے جس پہ سالہ سال برس پڑے تو میرا رنگ نہیں اڑتا. اللہ اللہ. انار کو تو کھول لے، انار کہے گا ایسے دانے میں کب سجا سکتا ہوں میرے سینے میں، ایسے پھیٹ میں کہاں بکھا سکتا ہوں، ایسا رنگ میں کہاں چڑھا سکتا ہوں. تجھے کہیں نہ ملا اللہ، میں انار ہی ملا ظالم. ہر سبب ہمیں ذکر کرتا ہے، مانتے آپ؟ اس لیے سبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ فرماتے ہیں ہر نعمت میرا ذکر کرتی ہے، ہر پھل، ہر شجر میری تعریف کرتی ہے. حضرت انسان ایسا ہے جو اسباب کی تعریف کرتا ہے، اس لیے کہ شیطان دشمن اس کو گرانا چاہتا ہے. یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہاں تک آتا ہے کہ اگر ڈولا ہاتھ میں لو استنجا پاک کرنے کے لیے تو 3 مرتبہ کھنکھال دو تاکہ اللہ کا ذکر بند کر دے اور یہ نیک بندے کے کام آ رہا ہے. یہاں ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے، لیکن کیوں مطلب ہو تو بشر کی تعریف کرتا ہے. غذاؤں کے لطف میں غذا کی تعریف میں چلا جاتا ہے. مرغی کی ٹانگ کھاتے کھاتے مرغیوں کی غذا،
ثابت کر دے حضور نے غذاؤں کی تعریف کی ہو. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہیں کھانا اچھا نہ لگے تو کھاؤ نہیں، اس کی برائی بیان نہ کرو. کیوں کہ دینے والا اللہ ہے، عطا کرنے والے کی طرف منسوب ہو جائے. اور چیزوں کی کہیں تعریف نہیں کی، سبحان اللہ کیا بریانی بنی، اس لیے کہ رغبت پیدا ہوگی، رزاق کے بجائے رزق کی رغبت پیدا ہوگی. اگر رزاق سے رزق کی اگر رغبت زیادہ ہو جائے کلمے کا مفہوم ٹوٹ جاتا ہے، تعلق ٹوٹ جاتا ہے اللہ سے. اس لیے معرفت الہیہ اصل ہے. خوب یاد رکھ، تو اللہ والے کو اہمیت دے، لیکن اللہ والے سے اللہ کو اہمیت دے. کتنی ہی تعظیم تم اللہ والے کی کر، کتنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور کر، لیکن اللہ کے لیے نہ کرے تو قبول نہیں. صرف حضور کو راضی کرنے کے لیے کرے. پیران پیر رحمہ اللہ تعالیٰ قدس اللہ وسلم رضی اللہ عنہ کی قبروں میں اور زیادہ نور بھرے تو کتنی بھی تعظیم کرے. جی ہاں، ماں باپ کی کتنی خدمت کرے، سب کچھ کرے، لیکن اللہ کی رضا اس میں نہ ہو، اللہ کے لیے نہ کرے تو تجھے کچھ کام نہ آئے. اس لیے کہ رضا میں مقدم، رحم میں مقدم، کرم میں مقدم، عطا میں مقدم، نوازنے میں مقدم، کہ صفات کل میں مقدم ہے. ہر مخلوق اس کی محتاج ہے. ولایت بھی اسی نے دی، معزز بھی اس نے دی. کوئی لے کے نہ آیا، سب لینے والے نکلے، ایک ہی دینے والا نکلا. رسالت میں حقوق تو باندھ دیجیے، رسالت میں تو حقوق کو باندھ دیجیے کہ بچہ اپنی ان اللہ کی ربوبیت سے نہ جانتے ہوئے بھی ماں کی چھاتی کو چوستا ہے. دیکھا تو سمجھتا ہے کہ بچہ چوستا ہے، خدا پاک کی قسم بچہ معصوم ہے. 1 گھنٹے کا اس کو کیا پتہ چلے کہ اس کو پستان کہتے ہیں، چھاتی مبارک کہتے ہیں، اور اس میں کوئی سفید چیز بھی ہے، اس کو کیا پتہ چلے؟ اس کو کیا پتہ چلے کہ یہ ماں ہے، کہ اس کی ربوبیت ہے. تجھے پتہ نہ چلا کہ اس کی ربوبیت بچے کو کہہ رہی ہے اس کو چوس، ہم نے اس میں رزق رکھا. تجھے بچے کے چوسنے میں بھی رب مل جاتا. اور ماں کو پوچھ تو محبت کرتی ہے، کہیں قلعہ کشی کی کوئی منت کے نہیں، لال کو دیکھا محبت ابھر آئے. کہ پھر تیری مامتا میں کون ہے کہ بیوقوف وہی ہے. میں کیا کروں، تو ماں کو ڈھونڈتا ہے، رب کو نہیں ڈھونڈتا. رسالت میں ماں کو ڈھونڈتا، رسالت میں بچے کو ڈھونڈتا، توحید میں ڈھونڈتا تو ہر سبب میں وہ رب مل جاتے. جی ہاں، ہر سبب میں تجھے مل جاتے، چاہے پھل کا سبب ہو، شے اور ہو، کشف باست. اور سب سے بڑی تو بات یہ، تو آئینہ دیکھ لے تو تیری ذات کے اندر جس کی ربوبیت مل جاتی. تیری کیا حیثیت، تو بے حیثیت. تو کیسے کہ جب تم چاہے اس وقت نہیں سو سکتا، یہ چاہیں تو سلا دیتے ہیں. اور سو کر تم چاہے اس وقت نہیں اٹھ سکتا، اگر روح کو روک لے تو آنکھ کھولے تو قبر میں ہوتا ہے. اور جب چاہے جب اٹھا دیتے ہیں، کیونکہ یہ پیٹ موجود ہے، کھانے کے لیے بہت کچھ ہے. اے پیٹ، بھوک کے لیے تیار ہو جائے. یہ للکار کے کہے گا، اے بے خبر، میں تیرا نہیں ہوں، نہ تو میرا ہے، تو رب کا ہے، میں بھی رب ہوں. جب آرڈر ہوگا، جب بھوک لگے گی، تیری مجال نہیں تو مجھے کھلا سکے گا. تو یوں کہہ دے کہ زیادہ کھا کے میدا ہضم کر لے، جب تیری طاقت نہیں ہے. یہ اوپر کا حکم ہے، زیادہ کھائے تو ہضم کر دے، تھوڑا کھائے تو پیخانہ کر دے. تجھے کہیں اللہ نہیں ملتا. نہیں، کیا زندگی ہے، آوارگی ہے. آوارگی ہی آوارگی، یہ زندگی نہیں. اس سے ہٹ کر
دل کو تو غیر کا تاثر دے، یہ تو آوارگی ہے، یہ تو آوارگی ہے۔ کیا اپنی مرضی سے کر سکتا ہے؟ صرف نیت ہے، انما الاعمال بالنیت، اور کما قال اسلام، ہر عمل کا دار و مدار نیت سے ہے۔ لیکن تو یہ نیت کر لے تو لت پتی بن جاؤں گا حرام سے، وہ تو گناہ ہو گیا، لیکن تو بن نہیں سکتا، اتنا جیو کہ نہیں جی سکتا۔ تیرا بدن تیرے ہاتھ میں، جب چاہیں آنکھیں چھین لیتے ہیں، کروڑ پتی ہو تو کیا، جب چاہتے ہاتھ بند کر دیتے، ملک کا صدر ہو چاہے بادشاہ ہو تو بھی کیا، دھرے رہتے ہیں سب کے سب معالج تکی رہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کہ کون سی جگہ ہے جو ہم نہیں ملتے تجھے، مگر تجھے ڈھونڈنا ہی کہاں ہے، تجھے ہماری ذات کو ڈھونڈنا ہی کیا ہے۔ اسی طرح علیہ کرم اللہ جو فرماتے ہیں، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے روح کو پہچانا، اپنی طرف آ تو تجھے اس کی معرفت مل جائے گی۔ لیکن تو نے بانٹ دیا اپنے ایمان کو، ہر رخ پر کوئی ساحر کو سلام کرتا ہے کہ اس سے کام ہو جائے، ڈرتا ہے، کوئی مالدار کو سلام کرتا ہے کہ وقت پہ کام آ جائے، کہ کارساز اور ہے، جی ہاں، کوئی کہیں سہارا لیتا ہے، کوئی کسی کا تصور لیتا ہے، کوئی کسی سے راحت لینے کی کوشش کرتا ہے۔ جملہ اللہ فرماتے سارے کیس میرے طرف رجوع ہوتے، ہم جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کہ ہمیں تو نظر آتا ہے کہ فیصلہ ادھر سے ہو رہا ہے، کہ بھولا کیوں بھولا؟ میں حکمت اور مصلحت اور امر کس طرح حکومت اللہ چلاتے ہیں، امر کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ۔ اللہ سے معرفت مانگ، اللہ سے لو لگا، ان کو دل دے۔ یاد رکھ، انبیاؤں نے مانگا ہے، اللہ نے انبیاؤں سے نہیں مانگا۔ حضور فرماتے ایک نمک کی کنکر بھی اگر مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، حدیث کو پوچھئے، اور ایک جوتے کی تسنی مانگنی ہو تو اللہ سے مانگا۔ فرماتے سارے انبیاؤں نے اس سے مانگا ہے، یہ اتباع ہے، واقعی اللہ واقعی رسول، واقعی اللہ ہے مجھ سے مانگو، واقعی رسول ہے کہ مجھے دیکھو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ آپ کے صدقے سے مانگو، آپ کے وسیلے سے مانگو، لیکن کیا مانگو؟ لاکھوں روپے، ایسا نورانی وسیلہ سبب کے لیے استعمال نہ کرنا، روح اور قلب کے لیے استعمال کر، معرفت اور تقوی اور رضا کے لیے استعمال کر، نبی کا وجود ان چند ٹھیکروں کے لیے استعمال نہ کر، یہ توہین ہے۔ وہ تو مقدر میں ہے، طے شدہ وہ مل کر رہے گا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کو رزق ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت ڈھونڈتی۔ موت کی مثال کیوں دی کہ موت کا ہر شخص قائل ہے، چاہے دہریا ہو، کشے باز ہو، کوئی موت کا منکر نہیں ہے۔ یہ موت کی یہاں مثال دی کہ رزق ایسے ڈھونڈتا ہے کہ موت ڈھونڈتا، لیکن تم دیکھ لے انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں کہ آپ نے اللہ پاک کو کیسے نبھایا، دکھ میں کیسے نبھایا، مشکل سن میں ادب سے بات کروں، نہ میں وابڑا ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ یاد رکھنا، میں ایک ادنا مسلم ہوں، میں کسی کا نہیں ہوں۔ تعصب میں حرام سمجھتا ہوں، مذہبی تعصب میرے نزدیک حرام ہے، حق وہ حق ہے۔ کوئی پوچھے مشکل کشا کس کو کہتے ہیں تو سن لے، مشکل اس کو کہتے ہیں جس پر کوئی مشکل نہ پڑے اور جس پہ چاہے اس پر مشکل ڈالے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء پہ بھی مشکل آزمائش کے لیے وہی ڈالتے ہیں، سیدنا علی پہ بھی مشکل کئی مرتبہ اللہ نے ڈالی، اللہ پہ مشکل نہیں پڑتی، جس سے مشکل نہ پڑے اور جو مشکل ڈالے وہ مشکل کشا۔ کسی توحید کی طرف آیا، آپ رسالت کی شرح کہ ہاں بالکل، اللہ نے جس کو عزت دی اس کا اکرام کرنا ہے، ضرور تو یوں کہ اللہ مشکل پڑی، سیدنا علی کے صدقے سے مشکل کو دور کر دے، اس لیے کہ تم مشکل کشا۔
یہ رسالت کا پہلو ہے، حضور کی برکت سے مشکل کو دور کر دے۔ جی ہاں، زندگی کے ہر شعبے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو نبھایا ہے، انصاف میں توحید کو نبھایا ہے، سیدہ فاطمہ کو نہیں نبھایا، نوٹ کرنا، رسالت میں محبت میں سیدہ فاطمہ کو نبھایا۔ جب صحابہ کے متعلق بات آئی تو صحابی کا ساتھ کٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے اس کا مفہوم؟ آپ نے فرمایا اگر سیدہ فاطمہ اس چوری کی زد میں آ جاتی محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ انصاف میں یہ اللہ کے تھے، بولنے میں اللہ کے تھے، جینے میں بھی اللہ کے تھے، اس لیے اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی تھی، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میرے محبوب کہہ دو ان الصلاۃ میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای ومماتی میری موت اور زندگی صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کھاتے تھے، اللہ کے لیے جیتے تھے، اللہ کے لیے عورتوں کو استعمال صرف کرتے تھے۔ اور ان کے غلاموں کا ہم حضور کے غلام ہیں، مگر مجازی صحیح معنوں میں غلام انسان بنتا ہے وہ حقیقی اللہ کا، جیسے آقا اللہ ہیں وہ حقیقی ہیں، تو حضور بھی تو آقا ہیں وہ مجازی ہیں۔ یاد رکھنا دونوں آقا کو مجاز اور حقیقی کو مصادق کر دیا مشرک بن جائے گا۔ اللہ آقا حقیقی ہیں، حضور آقا مجازی ہیں، مجاز اور حقیقت کو ملا دیا ایسی بری مال محشر میں پڑے گی کہ اللہ کی پناہ شفاعت بھی نہیں کریں گے۔ جیسے شرک میں وہ بیزار ہیں اللہ، جس چیز میں اللہ بیزار ہے اس میں حضور بیزار ہے۔ تو یوں نہ سمجھ کہ امت حضور کو پیاری ہے، یوں نہ سمجھ، بلکہ یوں سمجھ کہ اللہ امت سے بھی پیارے ہیں اور اللہ کے لیے امت پیاری ہے۔ اگر آج اللہ کے قیدے میں حضور کو امت کو چھوڑ دے، اسی ہزاروں امتوں کو چھوڑ دے، امت کے لیے حضور نہیں جیتے، اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا رحمت بنا کر کہ آپ کی امت کو دوزخ سے بچاؤ، انسانیت کو دوزخ سے بچاؤ۔ یہ محبت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، جی ہاں، اور شفاعت بھی صرف اللہ کے لیے کریں گے، اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ جی ہاں، آپ نے اللہ کی ذات کو ہر مقام پر ہر سانس میں نبھایا ہے، لیکن ہم نے اللہ کو کہاں نبھایا؟ نظر کے دیکھنے میں، مشاہدے میں اس کی تخلیق کو نبھایا، لذت خیز چیزیں زبان پہ آ گئی تو شیدائی ہو گئی کہ مٹھائی کیا سبحان اللہ ہے، پھر اس کی ربوبیت کو اس نے بھی نہ نبھایا۔ کان پہ ایک اچھی آواز آئی قاری کی تو قاری کی آواز کو نبھایا، قاری کی آواز اللہ نے دیا تو نے اللہ کو نہ نبھایا۔ ابتدائی منزل خالق تھا، توحید کی منزل دل کو دی جاتی ہے، تو نے دل میں اللہ کو نہ نبھایا، آگے کیا نبھائے گا؟ کیا تجھے حق پہنچتا ہے؟ اس لیے تو امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں توحید کے نسبت پر خبردار کسی خوشلان قاری کو گھر پہ نہ لے جانا اور اپنے گھر کے اندر قرآن نہ پڑھانا، خطرہ ہے، عورتیں ہوں گی تو خطرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آواز سے آدمی شیدائی ہوتا ہے، لیکن اللہ واضح آواز اللہ نے دی، پہلے اللہ پہ شیدا ہوتے، اور جو اللہ پہ دل شیدا ہوتا ہے وہ رسالت میں جمتا ہے، وہ گرتا نہیں ہے۔ اس لیے تو اپنے بیٹوں پہ فرشتہ ہے اور حکم توڑتا ہے، میرا بیٹا سبحان اللہ کیا بچہ ہے، تم دیکھتے ہو کیا خوبصورت ہے، اب سب کچھ پہ حکم توڑ دیتا ہے، اس لیے کہ تم نے حسن جمال میں ان کو نہ دیکھا کہ تیرا بیٹا نہیں اس کا بندہ ہے، تو نے لیا ہوا نہیں اس نے دیا ہوا ہے۔ کہاں جب توحید ہی نہیں، جب یقین نہیں تو اسلام کا کوئی چرچا ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ عالم پہ نگاہ ہے، سیاست میں ہے، اقتصادی نظام پہ چلا، دفتری نظام میں بھیجا، سنسار اور سماج میں چل، کہیں وہ نہیں ملے گا، تو ہی ملے گا یا مخلوق ملے گی۔ اس لیے کہ تو خود پرستی سے پھر آیا، پوجا کس کو کہتے ہیں؟
پوجا کس کو کہتے ہیں؟ جس کو تو بڑھائی دے. جب اپنی ذات کو بڑھائی دے تو تو اپنا پجاری ہے، اور جب مخلوق کو بڑھائی دے کے اس کا تاثر لے تو تو مخلوق کا پجاری ہے. جی ہاں، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اس کی سجدہ کیوں نہیں رنگ لاتا کہ سجدہ کرتے ہیں کہ وہ رسمی ہے، وہ سنساری ہے، مسلمان کے گھر سے پیدا ہوا، اس لیے کہ معبود کو پہچانا نہیں اور عبادت کرتا ہے. معبود کو پہچانا نہیں اور عبادت کرتا ہے. اگر معبود کو پہچان کے عبادت کرتا تو رنگ چڑھ جاتا. دوست 200 سال کی عبادت اللہ کا نہ بنا لے، یہ عبادت کیسے؟ وہ دنیا کی محبت اندر سے نہ نکالیں، یہ عبادت کیسے؟ جیسے اللہ نے فرمایا یہ فحش اور ناشائستہ کاموں سے بچاتی. عبادت کرنے کے لیے اللہ نے صرف نہیں دی وہ انبیاء فرشتوں کو دی، بلکہ کر کے بننے کے لیے دی. کر کے بننے کے لیے دی. کلمہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں دیا بلکہ پہچاننے کے لیے دیا، پہچان کر اس کو نبھانے کے لیے دیا اور نبھا کر اس کا بننے کے لیے دیا کہ دل تیرا میرا ہی ہو اور کسی کا نہ ہو، اور تو کسی کا نہ ہو، میرا ہی ہو، اور اگر کسی کا ہو تو میرے لیے ہو اور میرے محبوب کے طریقے پہ ہو. یہ 3 باتیں نہیں تو جانور سے بھی بدتر ہے دنیا میں. تو دنیا میں کسی کا نہ ہو، صرف میرا ہی ہو، اور جس کے لیے میں نے کہا اس کا بن ماں باپ کا تو صرف میرے لیے بنے، کوئی غرض نہ ہو، اس میں تعصب نہ ہو، اور اس میں طریقہ میرے محبوب کا ہے. اسلام بھی تیرا پنپ جائے گا اور توحید بھی تجھے نصیب ہو جائے گی، اور تو سرخرو ہوگا ورنہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا. خوش آمد تیرا وظیفہ بن جائے گی، صحابوں کو جھکنا تیرا وظیفہ بن جائے گا. جو معزز تھا اس کو ذلیل کر کے دکھاؤں گا، سبب کے آگے تو لارے ٹپکائے گا. جی ہاں، مردار شکلوں کے سامنے جو کائنات نظر آئے گی پروانہ ہوگا، اور تو اپنی خلافت سے ہٹ کر ناکام ہو جائے گا. ورنہ میں نے جو تیرے لیے دینے کے لیے رکھا ہے وہ عجیب ہے. اس لیے تو غور کر کہ تیری ذات کو بنانے اور سجانے کے لیے میں نے ضابطہ فرشتوں کو نہیں کہا بناؤ، جبرائیل علیہ السلام کو نہیں کہا کہ ضابطہ بناؤ، یہ معزز ہستی ہے. اتنا تیرا اکرام میں نے پیدا کر کے کیا کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہ کہا، بلکہ میں نے خود ضابطہ بنایا، اپنی ذات میں سے قرآن نکالا. اس اعجاز کو سمجھتا ہے؟ لیکن تو کھڑے کھڑے موٹنے والوں کے قوانینوں سے چلتا ہے، جو نصارے اور یہود ہے. اللہ اکبر. جس کو فراست کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہوش نہیں ہے. جس کو دانشوری کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہوش نہیں ہے. وہ خالق جو دانشوری پیدا کرتا ہے اس میں سے قرآن نکلا، تو نے اس کو سمیٹ کے طاق پر رکھ دیا ہے. تجھے کیسے خلیفہ بناؤں، تجھے کیسے بندہ بناؤں، تجھے کیسے انسان بناؤں؟ اس لیے کہ تو نے میری ذات کو پہچانا نہیں کہ میری عطا کیا ہے. لوٹ جلدی کر عثمان، جلدی کر، اللہ سے مانگ جانور کی موت نہ آ جائے، جسے اللہ فرماتے ہیں کہ جانور سے بھی بدتر ہے. تیرا کوئی مکان ہے، تجھے خود کو پتہ چل جائے گا تیرا کچھ مکان ہوگا. جیسے کوئی مالدار کہے میں تو مسکین ہوں، خاکساری سے، ہم تو غریب، لیکن جانتا ہے کہ 10 لاکھ روپے اس کے پاس ہیں. ایسے اگر غوث اور قطب اور ابدال، غوث اور قطب اور ابدال اور اوتاد یوں کہہ دے میں تو گناہ گار ہوں، لیکن جانتا ہے کہ اس کے پاس ابدالیت ہے، یہ خود جانتا ہے کہ میرے پاس قطبیت ہے. اظہار ہے خاکساری کا. دوست تو اور میں کچھ دعویٰ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پتہ ہے کہ کچھ نہیں، کچھ مقامی. کیوں مقامی ہے؟ تجھے تو معزز بنانے کے لیے تو بھیجا تھا، قارون بنانے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، فرعون بنانے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، دنیا کے نقشوں کو سمجھنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، تاثر کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، تیری ذات کو بنانے کے لیے بھیجا تھا. تم بن جاتا تو ہم تیرے ہو جاتے، تو ہمارے ہو جاتے. اور تم بتا جس پہ میں خوش ہوں ان کا کیا حال ہوگا، ان کا اندرون کا کیا نظام ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ رب العزت، وقت ہو چکا ہے، مجھے اور آپ کو توفیق دے
رسمی باتیں نہیں کر رہا. یاد رکھیے اس بات کو، قرآن و حدیث کی حقیقت خیز باتیں ہیں. ہاں یہ بھی باتیں کرنی چاہیے مگر وقت پر، لیکن میں یوں کہوں کہ آپ ہی غریب کو کپڑا پہنا دیں، جب تک پھٹے گا نہیں وہاں تک ثواب ملے گا. یہ دوسری درجے کا واعظ ہے، پہلے درجے کا نہیں ہے. یہ دوسری درجے کی بات ہے، سچی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کپڑے کا انتظار، کہ کپڑا تو نے دیا، تو نے کپڑا دیا مجھے اور توفیق بھی تو نے دی، میں نے نہیں پہنایا. پھر رسالت ناز ساری عمر جب سامنے ملے تو تو خود سلام کر اور یوں کہ تیرا احسان کہ تو نے قبول کیا. یہ ایمان اور اسلام ہے، اس کا کوئی تذکر نہیں. کسی کو کھانا کھلا دیا پیٹ بھر کے، سچ بخاری شریف وغیرہ کی حدیثیں ہیں، لیکن کھانا کھلایا تو حلال کا کھلایا اور اللہ کا سمجھ کے کھلایا تو تو نے میرے ہاتھ سے کھانا کھلایا، ورنہ رزاق تو تو ہی ہے، تو نے دیا، میرا کوئی استظار نہیں ہے اللہ. اور پھر کبھی تانا نہ مارا کہ میں نے کھانا کھلایا، جب غریب سامنے آیا تو چوما کہ بھائی شکر ہے تو نے میرا کھانا قبول کر لیا. یہ کہاں واضح تقریر ہے، یہ کہاں ہے؟ اس لیے کہ بنیاد کو اکھاڑ کر شیطان پھینک کر پھر باتیں کرتا ہے. اسلام کی بنیاد یقین ہے، اللہ کی معرفت ہوتی تو وہی نظر آتا، کوئی نظر نہ آتا. اللہ ہمیں اس معرفت پہ موت دے اور جو کہا سنا اس کو عمل کرنے کی توفیق دے. درود شریف پڑھ لیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.